السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج جمعہ کی مشغولی ہونے کی وجہ سے ہم اپنے مقررہ وقت پر آپ سے خطاب نہ کر سکے، اس لیے مجلس میں تاخیر ہوئی ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے آپ کے سامنے صدقہ فطر کے مسائل کو بیان کرنے کی۔ سب سے پہلے ہم یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ کہ صدقہ فطر کیا ہے۔ صدقہ فطر کے متعلق اس کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ بات عرض کروں کہ میں نے اس وقت میں صدقہ فطر کے مسائل کو اس لیے بیان کرنے کی ضرورت سمجھی ہے کیونکہ اگرچہ ابھی عید میں بہت دن باقی ہیں اور صدقہ فطر کا وجوب عید کے دن ہوتا ہے، لیکن بہت سے حضرات رمضان شریف میں لوگوں کی ضرورت کو، محتاجگی کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان ہی میں صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت سمجھی گئی کہ اس وقت میں، چونکہ کل تسلسل سے کل تک زکوٰۃ کے مسائل چل رہے تھے، تو اسی مناسبت سے میں نے صدقہ فطر کے مسائل کو بھی اس وقت میں بیان کر دینا مناسب سمجھا ہے۔ انشاءاللہ عید کے موقع پر دوبارہ اس کو عرض کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ روایت کے الفاظ مختلف ہیں، اس لیے میں نے دونوں طرح کے الفاظ پڑھ دیے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے دونوں الفاظ کے ساتھ مجھے ملی ہے۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ دراصل روزے کو پاک کرنے کے لیے ہے، یا روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے ہے، لغو اور رفث سے، یعنی فضول کام۔ لغو کا مطلب ہے فضول کام، جو آدمی سے ہو جاتے ہیں، اور روزے کی حالت میں کچھ لایانی باتیں اور لایانی کام وجود میں جو آ جاتے ہیں، اس سے روزہ دار کو پاک کرنے کے لیے یا روزے کو پاک و صاف کرنے کے لیے کبھی زبان سے کچھ بری باتیں ہو جاتی ہیں، یا عملی طور پر ایسے کام ہو جاتے ہیں جو قبیح اور برے ہیں، اس کی صفائی کے لیے یہ صدقہ فطر ہمارے اوپر اس کو واجب کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر ادا کر کے بندہ اپنے آپ کو یا اپنے روزے کو، روزے کے درمیان میں ہوئی گندگیوں اور برائیوں اور ناشائستہ حرکتوں اور فضول کاموں کی گندگی سے پاک و صاف کر لیتا ہے۔ تو جب صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو روزہ دار بھی گویا اپنا روزہ پاک و صاف کر کے بارگاہ الہی میں اس نے پیش کیا۔ اس سے پتہ چلا
کہ جو لوگ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں ان کی اس سے صفائی ہو جاتی ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتے ان کا کیا ہوگا؟ جیسے غریب کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے بلکہ وہ خود صدقہ فطر لیتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کی صفائی نہیں ہوگی یا ان کو صفائی کی ضرورت نہیں ہوگی، یا ان کے روزہ اسی گندگی اور برائی کے ساتھ پیش ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں جواب مجھے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ملی، جو انہوں نے مشکات کی شرح میں لکھی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہاں جو بات لکھی ہے اس سے میں نے دو باتیں اخذ کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ غریبوں کے اعمال ان چیزوں سے عموماً پاک و صاف ہوتے ہیں، کہ غریب لوگ ان فضولیات اور لغو اور فحش اور رفث اور گندگی سے مالداروں کی بنسبت پاک و صاف ہوتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا وقوع، گناہوں کا، رفث کا اور فضول کاموں کا وقوع اور اس کا صدور مالداروں سے زیادہ ہوتا ہے بنسبت غریبوں کے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ غریبوں سے بالکل نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا ہے، لیکن اس کا صدور زیادہ تر مالداروں میں ہوتا ہے، کیونکہ مال کی کثرت، فراوانی ان سے یہ سارے کام کرواتی ہے اور اس میں مصروف رکھتی ہے۔ اور شاید مجھے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ جہاں تک غریب کی بات ہے تو غریب کو چونکہ فراوانی کم رہتی ہے تو وہ ان فضولیات اور رفث اور بہت سے بے حیائی کے اور بہت سے ناشائستہ حرکتوں سے وہ اپنے آپ کو باز رکھتا ہے۔ وہ نہایت ایک سیدھی سادھی زندگی گزارتا ہے، تو اس لیے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے گویا ان کے اعمال، روزہ ہوں یا دیگر ایسی گندگیوں سے خود ہی پاک و صاف رہتے ہیں، تو اس لیے گویا ان کو ضرورت نہیں رہی۔ ایک وجہ تو یہ لکھی ہے۔ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ اللہ جل شانہ و من والہ اگر ان غریبوں سے ان کے اعمال میں، ان کے روزوں میں، عبادتوں میں کوئی گندگی اور فضول اور رفث اور فحش اور قبیح اور بری کام صادر ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے روزے اور ان کے اعمال گندے ہو جاتے ہیں، تو اللہ پاک بغیر صدقے کے ان کو پاکی نصیب فرما دیتے ہیں، اور یہ بات ممکن ہے۔ تو غیر غرض یہ دو باتیں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ تو زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصیام یا طہرۃ للصائم۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ صدقہ فطر سے، صدقہ فطر کی حکمت یا صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے اور کیا ہے، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ طعمۃ للمساکین، کہ یہ مسکین کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کی غرض سے ہے۔ غریب اور مسکین لوگ خود اپنی ضروریات کھانے پینے کی پورا نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کو ان کی ضروریات کے پورا ہونے کا یہ انتظام کرتے ہیں کہ مالداروں سے صدقہ اور خیرات لے کر ان غریبوں کو پہنچاتے ہیں تاکہ ان غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے کہ عید کو جانے سے پہلے، عید سے پہلے صدقہ فطر دے دیا جائے تاکہ عید کی جو ضروریات ہیں وہ غریب لے سکے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول تھا کہ وہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقہ فطر نکال دیا کرتے تھے اور غریب کو پہنچا دیتے تھے، تاکہ اگر کوئی سامان اس کو خریدنا ہو عید کی ضرورت کی خاطر تو وہ لے سکے۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ صدقہ فطر کا یہ مقصد ہے، اور صدقہ فطر میں ان دو طرح کے فائدے، دوہرا فائدہ ہے اس میں، ایک طرف فائدہ غریب کا ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، دوسری طرف خود دینے والے کا، مالدار کا فائدہ ہے کہ وہ اس کے اعمال، اس کا روزہ
اور وہ خود پاک و صاف ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی بات ہے، تو ہر مالدار اور صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ خود آگے بڑھے اور صدقہ فطر کے ادا کرنے میں جلدی کرے۔ رمضان شریف میں ہی اگر صدقہ فطر ادا کر دیا جاتا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ غریب اپنی ضرورتوں کا انتظام کر سکے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں غریب مالدار حضرات سے، صاحب حیثیت لوگوں سے، کہ جب یہ حکمت پیش نظر ہے تو ان کو چاہیے کہ غریب کا جس میں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ صدقہ فطر نکالیں۔ صدقہ فطر میں مختلف مقداریں ہیں، ہم آگے بتائیں گے آپ کو۔ تو صدقہ فطر کی ان مختلف مقداروں میں جو کم سے کم قیمت کا صدقہ فطر ہے، اگر آپ وہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوئی 50-60 روپے کی بنتا ہے، تو اس سے غریب کا بھلا کم ہوتا ہے۔ لیکن جو اعلیٰ درجے کا صدقہ فطر ہے، جس کو ہم ابھی آگے بیان کریں گے، وہ اگر دینے کی کوشش کریں گے تو ضرورت غریب کی زیادہ سے زیادہ پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں صاحب حیثیت لوگوں سے کہ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر کی مقدار کو بڑھائیں۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ حدیث پاک میں جو مختلف حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، اس میں چند چیزوں کا ذکر ہے، جیسے کھجور، کشمش یعنی منقع جس کو کہتے ہیں آپ، جو، یہ ایک قسم کا کی غذا ہے، جیسے گیہوں ہوتی ہے اسی طرح کا جو ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بعض روایتوں میں گیہوں اور ان کا آٹا۔ تو یہ عام طور پہ احادیث میں جو الفاظ صدقہ فطر کے دینے کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں، اور پھر اس کی مقداریں بھی لکھی ہوئی ہیں، کھجور، کشمش اور جو۔ کھجور، منقع اور جو، یہ تین چیزوں کے بارے میں تو 1 سا کی مقدار مقرر کی گئی ہے، اور یہ حدیثوں سے اخذ کر کے حدیثوں میں موجود ہے، 1 سا اس کی مقدار ہے۔ اور جہاں تک گیہوں کی بات ہے تو اس زمانے میں گیہوں اسی درجے سے ملا کرتی، بلکہ زیادہ قیمتی تھی، مہنگی تھی، تو اس حیثیت سے اس کی مقدار مقرر کی گئی آدھا سا۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں قیمت گیہوں کی زیادہ رہی ہو اور وہ کھجور، منقع اور جو کے 1 سا کی قیمت کے برابر گیہوں کا آدھا سا ہو جاتا ہو، تو اس وجہ سے انہوں نے آدھا سا مقرر فرمایا۔ بہرحال تو حضرات فقہاء کرام نے گیہوں آدھا سا اور باقی 3 چیزوں کو 1 سا کی مقدار میں مقرر کیا ہے۔ اب 1 سا کیا ہوتا ہے؟ اس کو تولا گیا، اس کی مقداریں مقرر کی گئیں اوزان شرعیہ کے اصول اور ضابطوں کے تحت میں۔ تو اس کا وزن مقرر کر کے بتایا ہے حضرات فقہاء کرام نے، وہ یہ ہے کہ 1 سا جو ہوتا ہے وہ 3 کلو 150 گرام تقریباً ہوتا ہے، 3 کلو 150 گرام، یہ یاد رکھ لیجئے گا آپ۔ اور آدھا سا جو ہوتا ہے، جس کو آدھا سا گیہوں کہا گیا ہے، اس کی مقدار جو ہے گرام کے اعتبار سے 1 کلو 575 گرام تقریباً ہوتی ہے۔ تو ہمارے حضرات نے، اکابر نے 1 کلو 575 گرام کو جو ہے تھوڑا سا بڑھا کر 1.25 کلو بنا دیا، کہ بھائی 1.25 کلو کا حساب رکھ لیا جائے، ایک موٹا اندازہ کر کے تھوڑا سا بڑھایا اور 1.25 کلو کی مقدار مقرر فرمائی۔ تو جب آدھا سا 1.25 کلو کا مانا گیا تو پھر 1 سا 3.5 کلو کا ہو گیا۔ تو آپ اگر زیادہ مقدار میں صدقہ فطر دے رہے ہیں اور اعلیٰ درجے کا دے رہے ہیں تو آپ 3 کلو 150 گرام کے حساب سے کھجور، کشمش اور جو کی قیمت کا آپ اندازہ کر کے دے سکتے ہیں۔ 3.5 کلو ضروری نہیں ہے، لیکن 3 کلو 150 گرام کم سے کم ضرور ہونا چاہیے۔ اور 1.25 کلو گیہوں جب بہت زیادہ مقدار میں صدقہ فطر دینا ہوتا ہے تو 1.25 کلو اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے تو 1 کلو 575 گرام جو ایگزیکٹ اس کا جو حساب ہے وہی حساب آپ لگا کر دے سکتے ہیں، لیکن احتیاطی مقدار 1.25 کلو بتائی گئی ہے۔ اب بازار میں آپ قیمتیں معلوم کریں کہ گیہوں کی قیمت کیا ہے۔ 30-35 روپے اگر گیہوں کی قیمت بن رہی ہے، یا اعلیٰ سے عمدہ گیہوں اگر 40 روپے میں اگر آپ کو آتی ہے تو 1.25 کلو کی کتنے ہو گئے آپ اندازہ کر لیں۔ ممکن ہے کہ 70 روپے کے قریب بیٹھے،
اور کھجور مختلف قیمت کا ملتا ہے، کم سے کم قیمت کا بھی ہے اور زیادہ سے زیادہ قیمت کا بھی ہے۔ اگر درمیانی قیمت کا بھی آپ کھجور لیتے ہیں اور 3 کلو 150 گرام کا حساب کر کے اگر اس کا صدقہ فطر بناتے ہیں تو آپ اندازہ کریں، مثلا مثال کے طور پر اگر 1 کلو کھجور آپ کے 150 روپے کی ملتی ہے تو 150 روپے کھجور کی حساب سے 3.5 کلو 150 گرام کی قیمت کیا بیٹھے گی؟ ہو سکتا ہے کہ 500-600 روپے کے لگ بھگ بیٹھے، اور منقع کا بھی حساب اسی طرح لگائیں آپ، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ 700-800 کی قیمت میں بیٹھے، اور پھر اسی طرح جو کا حساب لگائیں آپ تو 3 کلو 150 گرام کے حساب سے جو کی کھجور یا منقع آپ اس کا حساب کریں، اور حساب کر کے اگر صدقہ فطر اس حساب سے نکالیں گے تو اگر ایک آدمی کا صدقہ فطر آپ نے نکالا کھجور کے حساب سے 500-600 روپے نکلے، اور گھر کے 5 آدمیوں کی جانب سے اگر آپ نے ایک ایک صدقہ فطر نکالا 500 روپے کے حساب سے تو زیادہ سے زیادہ 2500 روپے میں نکلے۔ اب یہ 2500 اگر کسی غریب کو جاتے ہیں تو اس میں غریب کا فائدہ ہوگا، لیکن آپ 70-60 روپے کے حساب سے نکالتے ہیں تو 5 آدمی کے کتنے ہو گئے؟ 350 روپے ہوئے۔ اب 350 روپے غریب کے گھر پہنچتے ہیں تو کتنا فائدہ اس کا ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں آ سکے گا؟ دودھ اور شکر اور چند موٹی موٹی چیزیں لینے ہی میں پوری ہو جاوے گی۔ اس لیے حضرات علماء کرام نے صاحب حیثیت لوگوں کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ اگر کھجور منقع اور جو کے حساب سے 3 کلو 150 گرام کی قیمت نکال کر اگر صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اس میں غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ صدقات اور زکوٰۃ ہمارے اوپر جو فرض و واجب کیے گئے ہیں اس کا اصل مقصد ہی غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے، کہ جس میں غریب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو وہ صورت اختیار کی جائے۔ تو اس لیے میں بھی گزارش یہی کرتا ہوں ہمارے اپنے سامعین اکرام سے کہ وہ اس کا لحاظ فرمائیں۔ صدقہ فطر میں کس کی جانب سے صدقہ فطر نکالا جائے گا؟ صدقہ فطر اپنی جانب سے نکالنا ہے ہر صاحب نصاب آدمی کو۔ آپ صاحب نصاب ہیں تو صدقہ فطر نکالیں اپنی جانب سے، اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے بھی صدقہ فطر نکالیں گے۔ بالغ بچوں کی جانب سے صدقہ فطر نکالنا آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے وہ ماتحت میں رہتے ہیں، کھانا پینا آپ کے اس میں ہو رہا ہے تو پھر آپ کو دے دینا بہتر ہے، دے دینا چاہیے، چونکہ آپ کے ذمے ان کا کھانا پینا ہے، ان کی اپنی کوئی مستقل کمائی نہیں ہے، تو اس لیے ان کا صدقہ فطر بھی اگر آپ دے دیں تو بہتر ہے۔ بیوی کا صدقہ فطر بھی آپ پر دینا واجب نہیں ہے، بیوی کو اپنے مال سے دینا ہوگا، لیکن اگر آپ نے بیوی کا بھی صدقہ فطر ادا کر دیا تو بہت اچھی بات ہے، کہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ تو غرض بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، نابالغ اور بالغ ان بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہے۔ نابالغ بچوں کا اگر اپنا مال ہے تو ان کے مال سے صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں۔ بالغ بچوں کا اپنا مال ہے تو ان کے مال سے صدقہ فطر اگر آپ دے سکتے ہیں۔ بیوی کا اپنا مال ہے تو بیوی کے اپنے مال سے صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں۔ ایک صدقہ فطر تھوڑی سی مقدار کا ہوتا ہے، کئی فقیروں کو بانٹ کر دینا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، کئی صدقہ فطر ایک فقیر کو اگر آپ دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک صدقہ فطر کئی فقیروں کو بانٹتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کم سے کم ایک فقیر کو ایک صدقہ فطر تو دے دینا چاہیے، یعنی جس کو آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں۔ تو صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ جسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غریب، محتاج، مسکین، اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ تھوڑی سی اور وسعت ہو گئی اس میں صدقہ فطر میں، یہ زکوٰۃ آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے تھے، لیکن صدقہ فطر دینے کی گنجائش ہے غیر مسلم کو بھی۔ اب صدقہ فطر
میں کس کی کہاں کی قیمت کا اعتبار ہے. مثلا جیسے کھجور ہے، کشمش ہے، منقع ہے، گیہوں ہے، اس کے حساب سے آپ وزن کی قیمت معلوم کر کے 1 کلو 3 کلو 150 گرام کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ، تو کہاں سے معلوم کریں گے؟ آپ رہتے ہیں بنگلور میں اور قیمت معلوم کریں گے دلی کی، یا آپ دلی میں رہتے ہیں اور قیمت معلوم کریں گے انگلینڈ کی اور وہاں کے حساب سے دیں گے، تو یہ کوئی صحیح ترتیب نہیں ہے. بلکہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں اس کی جو قیمت ہوگی اس قیمت کے حساب سے صدقہ فطر نکالے. گیہوں، جو، منقع اور اسی طرح سے کھجور، اس کی جو قیمت اس کے اپنے مقام میں ہوگی اس قیمت سے 3.5 کلو 3 کلو 150 گرام کی قیمت یا 1.25 کلو کی قیمت معلوم کر کے اس حساب سے صدقہ فطر نکال دیں. یہ صحیح طریقہ ہے جو حضرات فقہاء کرام نے تحریر فرمایا ہے. صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کا وجوب کس پر ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ مجلس میں، جس میں ہم نے زکوٰۃ کے 2 نصاب بتائے تھے، بڑا نصاب ایک چھوٹا نصاب، تو وہاں ہم نے بتایا تھا کہ صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے وہ ہر قسم کے نصاب کے مالک پر، بڑے نصاب کا مالک ہو تب بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، چھوٹے نصاب کا مالک ہو تب بھی صدقہ فطر واجب ہوگا. اگر آپ نے وہ نہ سنا ہو تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد جتنی چیزیں ہیں، کپڑے ہوں، سواری ہوں، مکان ہو، سامان ہو گھریلو، ان سب کو ملا کر آپ حساب کریں گے اور نصاب 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت آج آ رہی ہے تقریباً 25,000 روپے کے برابر اگر یہ سارا سامان ہو جاتا ہے تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے. دیکھیے یہ 25,500 کی قیمت کے برابر ہونے کے لیے جو سامان جس سامان کو آپ شامل کریں گے حساب میں، وہ ضرورت سے زائد سارا سامان شامل ہوگا. لیکن زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کے سارے سامانوں کو خارج کر دیں گے، وہاں شامل نہیں کریں گے. لیکن صدقہ فطر کے لیے نصاب پورا ہونا ہو تو پھر اس میں ضرورت سے زائد سارا سامان، ضرورت سے زائد کپڑے، ضرورت سے زائد سواری، ضرورت سے زائد مکان، ضرورت سے زائد بسترے، ضرورت سے زائد فرنیچر، ضرورت سے زائد برتن کا، یہ سب شامل کر کے نصاب پورا کر دیا جائے گا. اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ صدقہ فطر میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں حصہ دار ہوں، یعنی زیادہ سے زیادہ لوگ صدقہ فطر نکالیں. ہر وسعت والا، چھوٹی سی چھوٹی وسعت والا بھی صدقہ فطر نکالے. تو اس لیے اس کے نصاب کے سلسلے میں تھوڑی اس میں کشادگی رکھی گئی کہ اس کا نصاب پورا ہونے کے لیے اپنی ضرورت سے زائد ساری چیزوں کو شامل کر کے نصاب پورا کیا جائے گا. جبکہ زکوٰۃ سال جو دی جاتی ہے اس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ ہے، اور اس لیے وہ سارے مال کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. تو وہاں تھوڑا سا اس کو اور تنگ کیا گیا کہ ضرورت سے زائد سارے سامانوں کو چھوڑ دیا گیا، اور چھوڑ کر ضرورت سے زائد جو بھی سامان ہوگا، ضرورت سے زائد جو بھی مال ہوگا اور قرض سے بچا ہوا جو مال ہوگا اس پر زکوٰۃ کو واجب کیا. حالانکہ صدقہ فطر میں قرض سے بچا ہوا ہونا بھی ضروری نہیں، ضرورت سے زائد ہونا بھی ضروری نہیں، اور سال بھر گزرنا بھی ضروری نہیں. آج مالک ہوئے ہیں مال کے تو صدقہ فطر واجب ہو گیا، یعنی عید کے دن مال کے مالک ہوئے تو صبح صادق سے پہلے تو پھر صدقہ فطر واجب ہو گیا. سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اور پھر قرض ہے تب بھی آپ کو صدقہ فطر دینا پڑے گا، قرض اس میں نکال نہیں سکتے نصاب کو پورا کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے ضرورت سے زائد بھی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی ضرورت کی جتنی چیزیں ہیں اس میں اپنی ضرورتیں شدیدہ والی جو ہیں، وہ جو چیزیں ہیں صرف ان کو، جو آپ کے زیادہ تر کام میں آنے والی چیزیں ان کو روک کر بقیہ زائد چیزیں اس میں سب کو نصاب میں شامل کیا جاتا ہے. تو یہ صدقہ فطر میں فرق ہے. تو ہر قسم کے نصاب کا مالک وہ صدقہ فطر
ادا کرے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سال گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے صدقہ فطر کی ادائیگی ہر وسعت والے مسلمان پر ضروری ہوئی، ہر صاحب حیثیت مسلمان کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر نکالے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کو پورا کرنے کا فکر نصیب فرمائے۔ اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ کم حیثیت کے مالدار لوگ چھوٹا صدقہ فطر نکالیں، اور زیادہ حیثیت کے جو مال والے لوگ ہیں وہ بڑا صدقہ فطر نکالیں، اور درمیانی درجے کے جو مالدار حضرات ہیں وہ درمیانی درجے کا صدقہ فطر نکالیں۔ لیکن حساب تو چاروں قسم کے صدقہ فطر کا لگائیں، اور لگانے کے بعد پھر آپ جو ہے اس میں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ صدقہ فطر نکالیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری اس اسکرین پر کچھ وقفے کے بعد صدقہ فطر کا جو چارٹ ہم نے بنایا ہے اپنے ادارے کی طرف سے، وہ آپ کو چارٹ بھی لگا دیا جائے گا کچھ وقفے کے بعد، تو آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ پھر انشاءاللہ کچھ وقفے کے بعد آپ کو صدقہ فطر کا جو چارٹ ہے وہ آپ کو ہماری اسی اسکرین پر لگا ہوا ملے گا انشاءاللہ، آپ اس کو دیکھ لیں اور اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔